حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی درویش تھے۔ لوگ دور دور سے آپ سے علم دین سیکھنے آتے تھے۔ آپ نہ صرف لوگوں کو شرعی علوم سکھاتے بلکہ لوگوں کی تربیت اس حوالے سے بھی کرتے تھے کہ کس ڈھب پر زندگی گزاری جائے جو ہمیں رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائے۔ مالی اعتبار سے بھی رب تعالیٰ نے جناب بہاؤالدین زکریا کو بیش بہا نوازا ہوا تھا۔ آپ کے گودام اناج سے بھرے تھے اور مال و دولت کی بہتات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ درویش و فقراء کے پاس مال و دولت کے انبار نہیں ہوتے، لہٰذا کافی لوگوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ جناب بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اتنی دولت کیوں جمع ہے۔ عام تو عام، کچھ صوفیاء نے بھی آپ کو خط لکھے کہ آپ نے اس قدر دولت کیوں کمائی ہے۔ بالآخر جب ایک دن آپ کو ایک صوفی کا خط موصول ہوا جس میں یہی اعتراض تھا کہ جناب آپ نے اپنے پاس اتنی دولت کیوں جمع کی ہے، تو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں انہیں لکھ بھیجا۔ آپ کے خط میں جواب یہ تھا: میں نے مال ضرور کمایا ہے لیکن اس مال کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ کچھ عرصے کے بعد شہر میں قحط پڑ گیا اور وہ قحط شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ حکومت کے پاس جو کچھ تھا اس نے عوام کے لیے کیا، لیکن قحط جاری رہا اور حکومت کے وسائل بھی بالآخر ختم ہو گئے۔ لوگ پریشان حال تھے۔ جناب بہاؤالدین زکریا نے جب یہ حالات دیکھے تو اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے۔ لوگ جوق در جوق آنا شروع ہوئے اور وہ جی بھر کر اپنا اناج لے جاتے۔ یوں لوگوں کی مشکلات آسان ہوئیں۔ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل فی سبیل اللہ تھا۔ آپ نے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ لوگ تب تک جناب بہاؤالدین زکریا کے گوداموں سے اناج لیتے رہے جب تک یہ قحط ختم نہیں ہو گیا۔ جناب بہاؤالدین زکریا نے اپنے اس عمل سے عام و خاص سب کو یہ پیغام دیا کہ مال کمانا جرم نہیں بلکہ دل کو مال کی محبت سے بھر لینا جرم ہے۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ جو شخص اپنے دل کو مال کی محبت سے بھر لیتا ہے وہ بخیل کہلاتا ہے اور رب تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کھلے دل سے رب تعالیٰ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ رب تعالیٰ کی خاص برکت اس مال میں شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا، لیکن آپ اپنا مال لوگوں پر کھلے دل سے خرچ کرتے تھے، اسی لیے آپ عثمان غنی کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی تجارت سے جو مال کماتے وہ رب کے بندوں پر بڑے کھلے دل سے خرچ کرتے تھے۔ آپ اپنی ضرورتیں محدود کر کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا کہ اپنے مال میں سے خلق خدا کو حصے دار بنایا جائے، اپنی ضرورتیں محدود کی جائیں، اپنی جائز ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچ رہے اسے رب تعالیٰ کے بندوں میں تقسیم کر دو۔ اس نیت سے مال کمانا کہ میں اس مال سے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کروں گا، اپنی ضروریات کم رکھوں گا، اپنی چادر سے باہر پاؤں نہیں پھیلاؤں گا، اور جو میرے پاس بچ رہے گا اس کو میں رب کے بندوں پر تقسیم کروں گا، یہ عمل مباح ہے اور پسندیدہ ہے۔ یہی صوفیہ کرام کی کرامات ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر منوعن عمل کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔